بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خواجہ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں 4 نیوز وتھ خواجہ صاحب۔ ناظرین، پاکستان میں آج عید الفطر کا دوسرا روز بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی عرب اور یورپ کے مختلف ممالک میں عید الفطر کا تیسرا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدھے سے زیادہ پاکستانیوں نے پرانے کپڑوں میں اپنی عید منائی۔ وہ کون سا ملک ہے جو کہ ایک بڑا خاص دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے؟ ناظرین، اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیل کا کون سا شہر ایران کے حملوں سے بسم ہو چکا ہے۔ جناب، تو پاکستان کو کس چیز نے محفوظ کر رکھا ہے، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ اور اسپین نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اس کے متعلق آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی ایک وجہ کیا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب کہ ناظرین، روس اور چین نے ایران کے ساتھ ایک خاص دفاعی معاہدہ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے تاکہ اسے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف محفوظ کر سکیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کے 2 بہت بڑے بیڑے، جنگی بیڑے جو ہیں وہ مشرقی وسطی کے قریب آن پہنچے ہیں، اور خدشہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران کے اوپر ایک آخری اور نتیجہ خیز ایک حملہ ایسا کیا جائے گا جس کی وجہ سے امریکہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر دنیا امریکہ کا اس جنگ میں ساتھ نہیں دیتی تو تب بھی امریکہ اس جنگ سے ونر ہو کے نکلے گا۔ دوسری طرف بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روس نے ایران کے حق میں قرارداد جو ہے وہ پیش کر دی ہے۔ پاکستان نے اس قرارداد کی حمایت کی ہے۔ اس کے بعد عرب ممالک نے ایران کے خلاف قرارداد پیش کی اور پاکستان نے اس کی بھی حمایت کر دی، اور پھر امریکہ نے ایران کے خلاف قرارداد پیش کی اور کہ وہ کیمیائی ہتھیار بنا رہا ہے، اور پاکستان نے امریکہ کے اس موقف کی بھی تائید کر دی۔ اس طرح سے ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اس لیے قرارداد پیش کی کہ وہ اس پر غیر قانونی طور پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے ایران کی قرارداد کی بھی حمایت کی ہے، اور دوسری طرف ہم اگر ان باتوں کا جائزہ لیں تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کے مندوب سے کہا ہے کہ آپ اس طرح سب کی حمایت نہیں کر سکتے۔ تو جناب، یہ بات سن کر پاکستان کی جنرل سیکرٹری کے موقف نے بھی حمایت کر دی ہے۔ تو ناظرین، جنگ جو ہے وہ چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں تل ابیب اور تہران جو ہیں ان کے درمیان ابھی تک شدید لڑائی جاری ہے، اور ایک دوسرے کے شہروں کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو اسی چیز پہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کسی کا دوست نہیں ہے، مشترکہ حکمت عملی سے ہی مقابلہ جو ہے وہ ممکن کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان حتی الوسع کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے عرب ممالک اور ایران جو ہیں ان کو ایک پیج پہ رکھا جائے، تاکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں ان کے خلاف جو بڑی ایک کارروائی ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، جس سے امریکہ جو ہے وہ اپنی جو بیسز ہے یہاں سے لے کے رخصت ہو جائے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا تھا کہ برطانوی وزیر اعظم نے جو ہے وہ اپنا فوجی اڈا جو ہے وہ امریکہ کو دینے کی حامی بھر لی تھی۔ تو ایران نے کیا کیا؟ ایران نے اس فوجی اڈے کے اوپر صرف ایک میزائل مارا ہے۔ ابھی تک برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کی کارروائیوں میں مکمل شامل نہیں ہوا تھا کہ جناب ایران کے اس حملے کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ تنہا ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا فوجی اڈا استعمال کرتا ہے اور ایران اسی فوجی اڈے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، تو جناب لہٰذا ہماری توبہ، ہم امریکہ کو اپنا فوجی اڈا دینے سے قاصر ہیں۔ تو جناب، فرانس کے سیاسی جماعت کے ایک سربراہ اور صدارتی امیدوار جین لوک میلانچون نے یہ کہا ہے کہ ایران تو امریکہ سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور امریکی جنگی بیڑے جو ہیں وہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایران کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ایران جو ہے وہ ان کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ اسپین نے بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ اسپین کا یہ قدم یہ ہے کہ انہوں نے عراق سے اپنی فوج ہے وہ واپس بلا لی ہے۔ کیوں کہ ایران جو ہے وہ اس وقت جو عراق کے اندر امریکن بیسز ہیں ان کے اوپر بھی حملہ کر رہا ہے، فائر کر رہا ہے۔ جو کوئی ملک بھی امریکہ کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے پاس امریکہ کے بیسز ہوتے ہیں، ایران جو ہے وہاں پہ میزائل داغ دیتا ہے، اور وہ ملک جو ہے وہ فوری طور پر امریکہ سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ ایران نے آپریشن وعدہ صادق 4 میں 72ویں جو ہے وہ حملوں کی ایک لہر جو ہے وہ اسرائیل کی جانب روانہ کی ہے۔ تو گزشتہ رات میں میزائل اتنے زیادہ داغے گئے کہ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے یہ کہا ہے کہ 72ویں لہر میں وسط اور شمالی اسرائیل کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے،
اور ان حملوں میں بھی عماد اور قدر مزائل جو ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے، جنہوں نے اہداف کو جو ہے وہ بڑی کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی پھیر دی ہے، اور اس تباہی کے بعد اسرائیل کی قیادت یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ آج کی شام جو ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ایک گھنونی شام بن کے برس رہی ہے۔ تو دوسری جانب جناب اسرائیل کی اس تباہی کے بعد اسرائیل کے شہر دیمونا میں بیلسٹک میزائل گرنے سے جو ہے وہ کم از کم 40 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور جن میں سے کافی زیادہ جو ہیں وہ قریب المرگ ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق زخمیوں میں سے کچھ کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ سائرن بجنے پر کئی افراد جو ہیں ان میں بگدڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسی ذہنی کوفت کی وجہ سے جو ہے ان کو ہاسپٹلوں میں داخل کروایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایران کے اندر جو ہے وہ جنگ اور بمباری کے سائے تلے عید الفطر جو ہے وہ لوگوں نے منائی ہے، اور مشہد کے اندر امام رضا کے روزے کے اوپر عید الفطر کا سب سے بڑا جو ہے وہ اجتماع ہوا ہے، اور جس میں ہزاروں افراد نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ تہران میں بھی لوگوں نے عید الفطر کے اجتماعات میں شرکت کی ہے، اور دوسری طرف جو ایران میں شہید لوگ ہیں ان شہداء کو بھی خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تہران کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ نوروز کی مناسبت سے پھولوں اور تحائف کے اسٹال جو ہیں وہ لوگوں نے سجائے ہیں، جبکہ جنگ کے باوجود بھی ایرانی شہری جو ہیں وہ اپنے اس تہوار کو جو ہے وہ بھرپور انداز میں منا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہی ایک زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو پاکستانی اپنے معمول کے کاموں میں جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان اور انڈیا کی اتنی سخت قسم کی جنگ ہو رہی ہے، اور بہت بڑی فضائیہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہے۔ لیکن بھارت کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنی پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے تھے، اور لوگ ڈر اور خوف کے مارے جو ہے وہ اپنی جان بچا رہے تھے اور چھپ رہے تھے۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ اسرائیل کی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سائرن بجنے کی دیر ہوتی ہے اور زیر زمین بھاگتے ہیں اور بھگدڑ مچتی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنی ذہنی جو ان کی کوفت ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جناب ایران کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنی معمول کی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ تو عراق سے خبر ایک اور ہے کہ عراق کی انٹیلیجنس سروس کے مطابق بغداد میں عراقی انٹیلیجنس کے ایک ہیڈ کوارٹر کے آفس کے اندر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ اس ڈرون حملے میں جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ شخص کون ہے، وہ شخص امریکی ہے یا کہ عراقی ہے۔ امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے ایران کو نئی اور سخت وارننگ دی ہے، اور یہ وارننگ دیتے انہوں نے کہا ہے کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا گیا تو امریکہ اس کا سخت رد عمل دے گا۔ یار مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ صرف اس وقت دھمکیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے جتنے ایران کے اوپر حملے کیے ہیں، ایران جو ہے ان حملوں کی پرواہ نہیں کر رہا، اور ان کے کافی سینکڑوں جو ہیں وہ شہری بھی شہید ہو گئے ہیں، اور ایک اسکول کے اندر 160 چھوٹے بچوں کو بھی شہادت ملی ہے۔ اس کے باوجود بھی ایران جو ہے وہ امریکہ کی کسی دھمکیوں میں نہیں آ رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک تازہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اس وقت مرحلہ وار ایران کے اہم پاور پلانٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن سے معاملے میں کسی تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ کے بیان میں ایران نے فوری رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر اس نوعیت کی کوئی ایسی کارروائی کی گئی تو مشرق وسطیٰ کے اندر امریکی توانائی تنصیبات کو ہم بھی نشانہ بنائیں گے، اور وہ جو تنصیبات ہیں وہ ایران کے کسی میزائل سے بچ نہیں پائیں گی، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے ایک اور موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ کا ایران کے خلاف اپنے اہداف حاصل کرنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جبکہ بعض رپورٹس کے جو مطابق جو ہے وہ اس کا جو تجزیہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ یاد رہے کہ اس سے ایک روز قبل ٹرمپ نے اندیا دیا تھا کہ امریکہ مشرقی وسطیٰ میں فوجی کارروائیاں محدود کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ کارروائیوں کو محدود کرنے کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ دوبارہ پھر دھمکی لگاتا ہے، اور ابنائے ہرمز کو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بحال کر دے، اور ایران جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ایران جو ہے وہ امریکہ کے زیر نہیں آ پا رہا۔ تو لگتا ایسے ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کا دماغ واقعی چل چکا ہے، اور وہ اس طرح کی بہکی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ G7 ممالک نے ایران سے تمام حملے جو ہیں وہ فوری بند کرنے کی غیر مشروط طور پر مطالبہ کر دیا ہے۔ G7 کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی گروپوں کے بلا جواز حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ علاقائی شراکت داروں کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور شہریوں اور توانائی انفراسٹرکچر پر حملے انتہائی جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ ان کو قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے عام سفارتی قدم اٹھاتے ہوئے ایران کے سفارتی عملے کو مہلک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے مطابق ایرانی فوجی
اتاشی اور اسسٹنٹ فوجی اتاشی سمیت سفارت خانے کے دیگر ارکان جو ہیں ان کو 24 گھنٹوں کے اندر ملک چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے ان افراد کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے یہ کام کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے پیش نظر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور مملکت سعودی عرب جو ہے وہ ہر صورت ہر ممکن جو ہے وہ اپنا یہ کام کرنے کا حق رکھتی ہے۔ سعودی حکام نے ایران پر سخت الزامات بھی عائد کیے ہیں اور ایرانی اقدامات خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ نہایت سنگین ہو سکتے ہیں۔ تو جناب سعودی عرب نے ابھی تک ایز سچ ایران کے خلاف کوئی ایسی جوابی کارروائی نہیں کی، لیکن ابھی تک جتنے عرب ممالک ہیں یہ سارے کے سارے بیانات کی حد تک چل رہے ہیں، لیکن ایران جب چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے عرب امارات کے اندر امریکی فوجی اڈوں کے اوپر جو ہے وہ میزائل سے حملہ کرتا ہے اور اپنے ہدف کو بڑی آسانی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ تو جناب دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی ایران اور عرب ممالک جو ہیں ان کی آپس میں جنگ جدل ہو جائے، اور جس کی وجہ سے مسلم ممالک جو ہیں وہ کمزور ہوں، اور اسلامی دنیا جو ہے اس کے درمیان اویسلی اگر اختلافات بڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ صہیونی ریاست کو ہو سکتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ قطر میں ہیلی کاپٹر جو ہے وہ سمندر میں گرنے کے واقعے میں 4 قطری فوجیوں سمیت 7 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ قطری ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کا حال بھی جو ہے وہ بھارت والا ہونے جا رہا ہے، جو کہ جس طریقے سے بھارت کے فوجیوں کو ہیلی کاپٹر یا جہاز اڑانے نہیں آتے تو قطری جو ہیں ان فوجیوں کا بھی یہی حال ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک خاص بات بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے غزو الحق آپریشن جو ہے افغانستان کے خلاف، اس میں جو پوز لیا گیا ہوا ہے 23 مارچ تک، اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یعنی کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ افغان باشندے کی وائرل ہو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا دشمن پاکستان نہیں ہے، ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے، انڈیا کی وجہ سے ہم اس حال میں پہنچے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ لوگوں سمجھو کہ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں وہ ہم افغانیوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور اس افغانی شہری نے ہندوؤں کے اوپر بڑی کڑی تنقید کی ہے۔ اور دوسری طرف ایک طالبان کے کمانڈر جو ہیں ان کا بھی بیان آیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا بہترین دوست ہے اور ہم پاکستان کے ہمیشہ سے احسان مند رہے ہیں، اور پاکستان کی وجہ سے ہی ہم نے افغانستان میں رشیا اور امریکہ کو جو ہے وہ شکست دی تھی۔ تو میں آپ کو ایک تیسری اگزامپل بتاتا ہوں کہ کل ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ ایک افغانی شہری آ گیا، تو جب اس نے وہاں پہ ہم نے ان سے کوئی تھوڑی بہت بات چیت کی تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ ہمارا افغانی شہریوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، افغان شہری ہمارے دوست ہیں، ہمارا جھگڑا اور ہماری لڑائی تو بھائی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو افغان سرزمین کے اوپر بیٹھ کر پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملے کرتے ہیں اور دہشت گرد کی کاروائیاں کرتے ہیں اور ہمارے عام معصوم شہریوں اور فوجیوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا بھائی میں بھی پاکستانیوں سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اسلام آباد میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں بے شک افغان ہوں، افغان میں پیدا ہوا ہوں، لیکن میری خود کی محبت پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ تو جناب اس پوز کے دوران جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کو بدلاؤ نظر آ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ دوبارہ غزو الحق آپریشن شروع ہونے سے کبھی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ تو میں نے تو اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں کرنے جا رہا، پاکستان صرف اور صرف افغانستان کو سبق سکھانے جا رہا ہے کہ سبق پڑھ شرافت کا، صداقت کا، کہ تجھ سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ تو پاکستان اس کو راہ راست کے اوپر لے کے آ رہا ہے، اور جو کہ ابھی افغانستان آنا شروع ہو گیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز جو ہیں ان کو تقریباً 53 ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ایک مغربی فنانشل جریدہ جو ہے اس نے یہ خبر دی ہے کہ دنیا کی بڑی جو ایئر لائنز ہیں ان کو 53 ارب ڈالر کا اس جنگ کے دوران جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سفر کرنا چھوڑ گئے ہیں، دوسری طرف ٹکٹیں جو ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، تو لوگ جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ سفر کم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر لائنز ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک خبر ہو رہا ہے کہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بنانے کی اپیل کی ہے، اور ایران کے اوپر جو ہے وہ الزام عائد کیا ہے کہ اس نے حملوں میں ممنوعہ کلسٹر بم جو ہے ان کا استعمال کیا ہے، جو کہ وہ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی جو آپ نے کیا ایران کے اندر وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ نے بھی تو ایک اسکول کے اوپر حملہ کیا اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو ہے وہ وہاں پہ شہید کر دیا، کس طریقے سے معصوم لوگوں کی جان آپ نے لی ہے، غزہ کے اندر آپ نے ظلم ڈھائے ہیں، پورے کے پورے غزہ کو جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو جب اب اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو اب اس چیز کی درد ہو رہی ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا تھا کہ یہ ہتھیار وسیع علاقے میں چھوٹے دھماکہ خیز مواد پھیلاتے ہیں جو کہ شہریوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے شہری جو ہیں وہ دنیا سے کوئی مختلف ہیں؟ کیا دنیا کے اور شہری جو ہیں وہ آپ کو شہری نظر نہیں، انسان نظر نہیں آتے؟ آپ کو لبنان کے لوگ انسان نظر نہیں آتے؟ آپ کو لیبیا کے نہیں نظر آتے؟ آپ کو یمن کے لوگ انسان نظر نہیں آتے؟ آپ کو عراق کے لوگ جو ہیں وہ انسان نظر نہیں آتے؟ تو تب آپ کی انسانیت کدھر تھی کہ جب آپ نے ان ممالک کے اوپر حملے کر کے ان کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مارا تھا؟
ذرائع کے مطابق اسرائیل نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر فوری اجلاس منعقد کرے اور ایران کے خلاف کارروائی کرنے پر غور کرے. اور بھائی تسی جنیاں مرضی کارروائیاں کر لو، ایران جو ہے وہ اس وقت بفر چکا ہے. ایران کسی کے ہاتھ میں نہیں آنے والا. وہ تو اب اسرائیل کے باپ امریکہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دوسری طرف آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایران جو ہے اس نے ابنۂ خارمہ سے گزرنے والے بہت سارے جہاز جو ہیں ان سے لاکھوں ڈالر جو ہے اس نے فیس لینا شروع کر دی ہے، اور جو فیس دیتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. تو یہ ایرانی جو ہیں انہوں نے اپنا ایک ٹیکس کا نیا نظام جو ہے وہ متعارف کروا دیا ہے، کیونکہ وہ جو ابنۂ ہارمز جس جگہ پہ ہے وہ کوئی انٹرنیشنل سی نہیں ہے، وہ ایران کا اپنا سمندر ہے، اس کی اپنی جگہ کیا ہے اقوام متحدہ کی قوانین کے مطابق جو ہے. تو اس لیے ایران جو ہے وہاں پہ اس نے لاکھوں ڈالر جو ہے وہ فیس رکھ دیا ہے. تو گزشتہ رات ڈیمونا جنوبی اسرائیل کا ایک شہر ہے جہاں اسرائیل کی مرکزی جوہری تنصیبات ہیں. ایران نے وہاں پہ بھی میزائل داغے ہیں اور وہاں پہ قحط کی تباہی ہوئی ہے. یقین جانیے اس شہر کو تو ایران نے راکھ بنا کے رکھ دیا ہے، اور جو تل ابیب کی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایرانی میزائلوں نے جنوبی اسرائیل کے شہر اراد کو بھی نشانہ بنایا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ 6 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں. تو اسرائیل میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے جو ہے وہ جنوبی اسرائیل شہر اراد میں جو ہے وہ میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں کم از کم 20 عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اب 20 عمارتیں جو ہیں وہ اسرائیل کی جو ہیں وہ ایران کے نشانوں کے اوپر ہیں. تو جناب یہ تمام جنگ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ آپ کو مختلف نظر آ رہا ہے. پاکستان کو کسی قسم کا کوئی تھریڈ نہیں ہے. پاکستان کے اوپر نہ تو انڈیا میلی آنکھ کی طرف سے دیکھ پا رہا ہے اور نہ ہی اسرائیل اور امریکہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایران کے پیچھے کیا ہے. حالیہ وقت میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے کہ جینیس مائنڈ جو ہے وہ ایران کے پیچھے کام کر رہا ہے. تو دوستو وہ جینیس مائنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس نے کہا ہے کہ اگر وہ جینیس مائنڈ ایران سے پیچھے ہٹ جائے تو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. تو آپ کو خود اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ایران کی پارلیمنٹ اور ایران کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں. تو یہ امریکہ کے لیے اس وقت کڑی یہی ہے کہ پھنس کی جان شکنجے اندر جوں ویلنے چگنا. تو اس وقت جو ہے وہ امریکہ اس جنگ میں پھنس چکا ہے بری طرح سے اور اس سے نکلا نہیں جا رہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں 4 ہفتے کیا ایران جو ہے یہ جنگ لڑنے کے لیے 4 ماہ اور 4 سال کے لیے بھی تیار بیٹھا ہے، اور اس کی پلاننگ جو ہے وہ بڑی دورست کی ہے. اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو ہے وہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ PSL کی افتتاحی تقریب جو ہے اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران محسن نقوی نے کہا کہ افتتاحی تقریب جو ہے اس کو اس لیے منسوخ کیا گیا ہے کہ اخراجات میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکے. تو جناب اس وقت پاکستان کے اندر جو خرچوں کے اوپر کٹ لگایا جا رہا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیں ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ اپنی تنخواہیں دے رہے ہیں، ان کی گاڑیوں کے فیول جو ہیں وہ کم کر دیے گئے ہیں، اور اس حد تک جو ہے وہ اخراجات میں کمی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف چلی ہے. تو اگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو اویسلی لوگوں نے اس تیل کو استعمال کرنا کم شروع کر دیا ہے. پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتوں جو ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے. حالیہ وقت میں یورپ کے اندر بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف ضرورت کی پیش نظر جو ہیں وہ اپنی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں نے تیل کے استعمال کو اس لیے کم کر دیا ہے کہ ان کی اپنی ذاتی اکانومی اور ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. اچھا، تو آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آدھے سے زیادہ پاکستانیوں نے پرانے کپڑوں میں عید کیسے گزاری. عید سے 4 دن قبل جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ شدت کی گرمی چلنا شروع ہو گئی تھی، اور لوگوں نے پنکھے اور AC وغیرہ لگا لیے تھے. اور جو ہی چاند رات کا دن آیا اور پاکستان میں ایک بہت سخت سردی کی لہر جو ہے اس نے پاکستان کے تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور لوگوں نے جو کہ اپنے کپڑے گرمیوں کے سلوائے ہوئے تھے ان کو سنبھالنا پڑے، اور اپنے پرانے سردیوں والے کپڑے نکال کر لوگوں نے اپنے ان پرانے کپڑوں میں عید الفطر منائی. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، اور ہمیں اس پروگرام کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.